جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بہت ہی محترم قبلہ سید فدا حسین بخاری صاحب موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اقلیتوں کے حقوق پر۔ آپ بھی آئیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیے، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا بھی دل دکھے۔ اگر ہم کسی کے لیے بھی جو اہل سنت کے محترم ہیں ان کے لیے کوئی غلط بات کریں گے تو ان کا دل دکھے گا۔ ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہمیشہ وہ بات کریں جو ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے سکھائی ہیں، ہمیں کس طرح سے بولنا ہے، ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ سب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں یہی ہم درس سیکھتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے خلاف ظلم نہ کرو، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جی قبلہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ اس وقت بھی تو یہ اقلیتیں موجود تھیں، تو کیا اس وقت کیا ہوتا تھا، کیا ماحول تھا، کیا وہ بیان کرتے تھے اپنی امت کو؟ جی دیکھیں کہ جب رسول پاک ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے مدینے، تو یہاں پر رسول پاک نے سب سے پہلے ایک میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہاں پر عیسائی تو نہیں تھے، یہودی تھے، اور وہ بنی قریظہ اور بنی قینقاع اور بنی نصیر، یہ 3 بڑے قبیلے تھے، سب سے معاہدہ کیا اور فرمایا، اس میں لکھا گیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں ذاتی، ہم نہ کسی کشیش کو وہ جو پادری ہے یا ان کا جو یہودیوں کا سربراہ، نہ کسی کو ہٹانے میں نہ کسی کو بنانے میں، اور اسی طرح آپ کا وہ شادی کے قوانین ہوں، آپ کی مذہبی تعلیمات ہوں، وہ سب آپ اس میں آزاد ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر باہر سے کوئی حملہ کرے تو آپ بھی مدینے میں رہتے ہوئے، یعنی آپ اس تمام جو ایک معاشرہ تشکیل پایا ہے اس کے آپ حصے دار ہیں، آپ دفاع کریں گے۔ اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں اب اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم جو اتنی ڈیٹ میں دے رہا ہوں اس ڈیٹ کے اندر ہم مسلمان ہو جاؤ، ایسی بات تو ہے نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حق تو یہ رسول پاک کو ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر انہی کو اختیار حاصل ہے یہ انسانوں پر حکومت کرنے کا، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی، اور لہٰذا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ خود سے سمجھ کے وہ دین اسلام قبول کرتا ٹھیک، وَإِلَّا زبردستی کسی کو نہ مسلمان بنا سکتے ہیں آپ، اور پھر جی اگر زبردستی کریں گے بھی کسی کے ساتھ تو وہ منافقت ہی پھیلے گی، وہ صحیح اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ تو ہمیں رسول پاک سے بڑھ کر مسلمان ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، اور اسی طرح ائمہ اطہار نے جو عمل کیا، اور جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کا احترام کرنا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور ہم ظلم کے خلاف ہی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظما بہن اور مولانا صاحب سے سلام عرض کرتا ہوں، اور سارے دیکھنے والوں کو۔ میں سبحان بول رہا ہوں یہاں لندن سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سبحان بھائی۔ آج تھوڑا سا میں ہٹ کر پڑھوں گا، کیونکہ کسی نے مجھے فون کیا کہ یہ ہمارے اوپر جو ظلم ہے یہ کب ختم ہوگا، تو میں نے اس کو ایک جو جواب دیا تھا، لیکن آج اس کو میں اسی قصیدے کے طور پہ اگر بالکل بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد واجر فرجم۔ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے زمانے، چلے آؤ، جاگے 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، غیبت میں جو گزری
کا نشان ہے غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشان ہے کعبے پہ اسے مولا سجانے چلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ اب بیت گئے کتنے زمانے چلے محمد بہت شکریہ جزاک اللہ سبحان بھائی. اسی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک ای میل شیئر کریں گے جو ہمیں تنویر عباس صاحب نے بھیجی ہے. جی ناظرین, آپ اگر صبح کال نہیں کر سکتے تو آپ ایس ایم ایس اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کی ای میل بھی اسی وقت پڑھ سکتے ہیں. ہمیں سید تنویر عباس نے ای میل کی ہے. السلام علیکم. ورلڈ نمبر 1 اسلامک ٹی وی چینل ہدایت ٹی وی, ماشاء اللہ ہم جونا پونے انڈیا پونے سے 3000 سے زیادہ لوگ ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں. آپ سبھی کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت ٹی وی کو ترقی فرمائے. ایک ریکویسٹ ہے, آپ لائیو کال کے ساتھ ای میل سروس بھی شروع کریں. ہم کال کر کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے تو ہم ای میل کر سکتے ہیں. جی بالکل سید تنویر عباس صاحب, آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم لائیو پروگرام میں آپ کی ای میل بھی شامل کریں گے. اور ہمارے پاس یہ سسٹم موجود ہے, جو بھی فیڈ بیک @hidayat.tv میں کال کے ذریعے شامل نہیں ہو سکتا وہ اپنی آواز ای میل کے تھرو بھی دے سکتا ہے اور ایس ایم ایس کے تھرو بھی دے سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں رفیع الحسن صاحب نے بھی انڈیا سے ای میل بھیجی ہے. آپ کا بہت شکریہ انڈیا کے تمام ناظرین کا, مومنین کا, جن کے دلوں میں ہدایت ٹی وی جو ہے دھڑکن کی طرح دھڑک رہا ہے اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم علامہ صاحب, یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. جی سسٹر, ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جا رہے ہیں آپ, بہت ہی پیارے پروگرام کر رہے ہیں آپ, جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ ہر مظلوم کی آواز آپ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ جس مسلک سے ہو, جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو یا جس مذہب سے ہو. یہ مبارک بات کی مستحق ہے جو ہدایت چینل, اور ہمیں آپ سے امید ہے کہ مزید جو ہے ہمیں جو ہے یہ نئی بات جو بھی ہمیں پتہ چلی ہے غلام رضا نقوی کے حوالے سے, اس کے لیے بھی آپ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہم آپ کی شکر گزار ہیں. مگر علامہ صاحب سے مجھے جو ہے گلہ ہے, ابھی جن صاحب کا انہوں نے نام لیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ ان کا نام لینا وضاحت نہیں ہے. وہ ملت جعفریہ کے لیے ہم ان کو جانتے ہیں, ملت جعفریہ کے لیے انہوں نے اپنی اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج تک کسی نے بھی نہ دیا ہو. رحیم جعفری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, تحفظ اداری کونسل کی چیئرمین, مگر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہزاروں لاکھوں مومنین ان کی عزت کرتے ہیں. تو میں جی میرے بھائی, میرے آپ تمام بہت شکریہ آپ کا, تمام فورم سے میں احتجاجن جو ہے احتجاج کرتا ہوں آپ کی اس سے کہ جب سب کے لے سکتے ہیں تو جعفری صاحب جب کوششیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں, ان کا مقصد یہ نہیں جی تھا. بات یہ ہے کہ جب 3-4 بندے 5 آئیں گے وہ نام لے کے کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ وہ جو اصل مقصد ہے اس سے زیادہ وہ دوسری بات کرنا چاہتے ہیں. بہرحال جو بھی قوم کی خدمت کر رہا ہے ہماری سارا آنکھوں پہ, خداوند عالم اس کی مزید توفیق عنایت فرمائے. مثلا اگر کسی نام نہ بھی لیا جائے تو کوئی یعنی یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ضرور نام لے کر ہی بات کرنی ہے. وہ اس کی بات کریں جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, اس کی بات کریں. تو خداوند عالم جو بھی جہاں بھی مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, ان کی رہائی کے لیے کوشش کرتا ہے, تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اور خداوند عالم ہم سب کو صحیح راستے پر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں اسلم شہزاد بول رہا ہوں کارڈے سے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے سورۃ بقرہ میں ہے, قرآن پاک میں بار بار یہ آتا ہے کہ جو آپ کے بے گناہ مارے جائیں ان کا بدلہ لو, اور ظلم کرنے کی طرح ظلم سے نہ بھی گناہ ہے. تو
میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں بھی میری والدہ بھی سنی ہیں, میرے والد شیعہ ہیں, تو اس طرح سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں یا سنی ہیں, کراچی میں 28 سنی مارے گئے, 22 شیعہ مارے گئے, تو یہ باہر نکلیں اپنے اپنے ان دفتروں سے اور باہر پبلک میں آ کے پبلک کو بھی ان کے ذہن بھی جگائیں, ان میں بھی غیرت بھریں اور اس کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. جی بہت شکریہ جی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ہمارے بھائی نے جو بات کی ہے, بات یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی لوگ جو ہیں خود اپنے جو عزیز مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے باہر سڑکوں پہ نکل آئیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. اس طرح تو ہرج مرج پیش آتی ہے. ظاہر ہے کہ جب تک حکومت ہے ملک میں, قانون ہے, قانون کا ہمیں احترام کرنا ہے, حکومت سے ہی کہنا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہلے اگر 50 مارے گئے ہیں تو آپ یہ خون خرابہ شروع کر کے تو 500 اور مروا دیں یا مار دیں یا ملک کا ستیہ ناش کر دیں اور سڑکوں پر ایک قتل و غارت خانہ جنگی شروع ہو جائے. لہٰذا ہمیں وہ جو قانون ہے احترام اس کا کرنا ہے. اسلام نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جس کا مارا جاتا ہے اس کو قصاص لینے کا حق ہے. تو قصاص لینے کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ عدالت ہے وہاں پر وہ جو انتظامی ادارے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ بھی خود بندوق اٹھاؤ, آپ کا ایک مارا گیا ہے تو جا کے ان کے گھر پر حملہ کر دو تو آپ ان کے پورے خاندان کو مارو. یہ تو وہی فساد اور قبیلائی اور وہ جو قرون وسطیٰ اور اس سے پہلے کی باتیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی مارا جاتا ہے تو ظاہر ہے قانونی طریقہ کار کے مطابق. آج بھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی ایک شخص نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس شخص کو پکڑنا چاہیے, اس کو قانون کے مطابق اگر ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہے کہ بھائی وہ فلاں قوم قبیلے کے تھا, فلاں مذہب سے تھا, اس مذہب کے جتنے آدمی اس بستی میں سب کو مارو یا ان کے گھر جلا دو. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو اور حکومت کو مجبور کرو. مظاہرہ آپ کر سکتے ہیں, تظاہرات کر سکتے ہیں, حکومت کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کو کس نے حق دیا ہے یہ جو لوگوں نے جا کے ان کے گھروں کو جلایا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے گھر بھی یعنی ایک مولانا صاحب ہے جو وہ بیچارے بتا رہے تھے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, ان کا جہیز تھا اور وہ بھی سارا جلا دیا گیا. یعنی یہ تو واقعی درندے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ساتھ وہ مسیح برادری کے بھی لوگوں کو جلایا اور ساتھ وہ مولانا جو تھے ان کو بھی گھر جلا دیا دوسروں کو. تو لہٰذا یہ فسادی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف فساد فی الارض کے تحت ان کو مقدمہ چلانا چاہیے کہ دہشت گردی کا مقدمہ ان کو بھی چلانا چاہیے. دہشت گردی یہ ہوتا ہے کہ ایسی خوف و ہراس پیدا کر دینا, ایسی فضا پیدا کر دینا جس سے لوگ ڈر جائیں. تو یہ تو پورے ملک کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں. پاکستان کے چہرے کو انہوں نے کس طرح سے داغدار کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو خبیث جو ہیں وہ جن کو خود اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور جو ہماری سوچ اور فکر ہے اسی کو دوسرے مذہب اپنائیں یا دوسرے لوگ اپنائیں. یہ غلط بات ہے. یہ 21ویں صدی ہے اور اس میں خود عزت سے جیو, دوسروں کو جینے کا حق دو اور خود اپنے عقیدے کو مت چھوڑو, دوسروں عقیدہ مت چھیڑو. تو لہٰذا اپنے اپنے عقیدے پہ مطابق بات ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. تو یہی اسلام کا درس ہے کہ امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ کہا گیا کہ تمہارا کافر بھی ہمسایہ ہو اس کے ساتھ بھی سلوک بہتر کرو. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہمیں اپنانا ہے, نہ یہ کہ یہ جو لوگ بعض دوسرے ملکوں سے اور دوسروں سے پیسے ویسے لے کے اور پاکستان میں دہشت گردی کا بازار ختم کیے ہوئے ہیں. اگر وہ پہلے بھی ایک گورنر کو بھی مارا گیا تھا, دوسروں کو بھی, یعنی اگر یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کی حمایت نہ کریں. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھی اس سے توہین ہوئی ہے مقدسات کی تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے, وہاں تو مقدمہ دائر چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے تو وہ پہلے قتل کر دے اور پھر لوگ جو مذہبی جنونی اٹھ کھڑے ہوں کہ اس کی حمایت کرنا شروع کر دیں کہ جناب نہیں ہونا چاہیے. قانون کا احترام ہونا چاہیے اور یعنی جب تک کسی کے مطابق ثابت نہ ہو جائے کہ واقعاً اس نے جرم کیا ہے تو اس وقت تک تو الزام ہے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम, मैं रजा बात कर रहा हूँ न्यूटन से। जज़ाकल्लाह, बहुत उस्मा शुक्रिया। बेटा को सलाम, उस्मा बेटी को सलाम, फिदा वालेकुम हुसैन सलाम। बुखारी साहब को सलाम। जज़ाकल्लाह रज़ा अंकल, बहुत शुक्रिया। मैं तो कंडेम कर सकता हूँ ये जो लाहौर का वाक़या है। जी जी वैसे एक चीज है कि हमें फख्र है आज चैनल पर कि वो मजलूमों की आवाज बुलंद करता है। जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो हर घर में मजलूम की आवाज सुनी जाती है और पहुंचती है। और इसका तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं हदायत चैनल का। जज़ाकल्लाह। ये हर घर की आवाज है इस वक्त। और आपके प्रोग्राम इतने खूबसूरत होते हैं, फिदा साहब के, सबके जितने भी आलम है हमारे सारे हमारे लिए बहुत बड़े आजाद हैं ये। तो जज़ाकल्लाह। बाकी ये है कि मैं इसके अलावा अगर हट के कोई बात कर सकता हूँ इस प्रोग्राम से हटकर। जी बिल्कुल कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हर प्रोग्राम करते हैं तो एक ऐसा प्रोग्राम रखें जो कि यहाँ की कम्युनिटी है हमारे यहाँ निश्चियों की, जिनके शादियों के मसाइल हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, बच्चे हैं और वो शिया घरानों से नहीं मिलती उनको फैमिली हैं और वो इस तरह से डिप्रेस हैं और वो बड़े मसाइल के शिकार हैं। तो ऐसा भी एक प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए जो कि लोगों की हेल्प करे इस मसले में। जी रजा अंकल, हम आपको बताते चले कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते से बल्कि इसी फ्राइडे से हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका ताल्लुक आपने जिसकी फरमाइश की है, बल्कि वही एक बड़ा मसला है और हम हिदायत टीवी इसमें भी काम करेगा और बहुत बेहतरीन, बहुत सिस्टमेटिकली हम ये काम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी सुबह हिदायत में भी ऐलान करेंगे उस प्रोग्राम का और फिर आप प्रोमो भी देखना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द हम बंधन के नाम से ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और आपकी बहन, आपकी बेटी ये प्रोग्राम करेगी और हम इसमें रिश्तों के प्रोग्राम करेंगे। बहुत अच्छा ये कम्युनिटी खिदमत है। बिल्कुल, और ये आप सबकी खिदमत है। हिदायत टीवी इसमें भी पीछे नहीं रहेगा और आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? हेलो। जज़ाकल्लाह। वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं किस्मत बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, बहुत शुक्रिया। बेटी आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, आपकी खिदमत में हम सलाम पेश करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस हवाले से कि आपकी आज की टॉपिक जो है ना वो हुकूक है, तो सबसे पहली तो मुझे तो इतनी जसारत भी नहीं हो रही कि मैं किबला के सामने कुछ इस हवाले से कुछ बोल सकूं। बस ये होता है कि हम शिरकत कर लेते हैं और आपके लिए सलाम ले आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी अगर जुर्म करे तो किसी को कोई हक नहीं कि उसको वो सजा दे। उसका सजा देना हाकिम शरअ का काम होता है कि वो उसके सजा दे, पहले तो वो उस पर वो साबित हो जाए। और जो जुर्म करे सजा उसको मिलती है, पूरे इलाके को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होता है, मुजतहिदीन की फतवाएं भी इसी तरह की से हैं। तो हमारे यहाँ तो हर एक मुफ्ती बना हुआ है, हर एक मुजतहिद बना हुआ है, अपनी मर्जी से जो किया वो ऐसा ही हुआ। और रही बात पाकिस्तान की, तो यहाँ पर कानून नाम की तो कोई चीज होती नहीं। सरेआम वहाँ पर उजाड़ा गया और ये जलाव घिराव हुआ, तो उस वक्त कानून कहाँ था पता नहीं। तो अभी ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि हुकूमत बेदार नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक मसला हुआ है, वहाँ पर जलाव घेराव हुआ, हुकूमत वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वहाँ पर वो इंतजाम करने में लगी। वहाँ के वजीर आला वहाँ पहुंचे, फिर उतरे भी नहीं, एक नींद रखी, फिर गाड़ी में चले गए। वो लोग जो उनके हिमायत में नारे लगा रहे थे, फिर उनके जाने के बाद उनकी मुखालिफत में नारे लगा रहे थे। तो हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की सियासतें होती हैं। तो मैं ये एक और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मोमिनीन की घर तबाह हुए, उनके लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है या वो मुसलमान नहीं है? उन अकलियत के लिए इतना कुछ हो रहा है। तो वहाँ एक हंगामी तौर पर घर भी बन गए, सब चीज हो गई, और कराची के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पर मोमिनीन अभी भी तड़प रहे हैं और कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिस तरह उनके लिए किया जा रहा है उस तरह इनके लिए भी करें, क्योंकि इन्होंने तो कोई तौहीन रिसालत का काम तो नहीं किया कि इनको इतना उजाड़ा जा रहा है और उनके लिए इतनी बातें की जा रही हैं। तो एक जिसने जुर्म किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी सबके लिए हमारी हमदर्दी है। उन भाइयों के साथ जो अकलियत हैं वहाँ पर हमारी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन इसी ज़मीन में हम अपना भी एहतजाज करते हैं कि हमें भी याद करें, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह पाकिस्तानी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पॉइंट उन्होंने उठाया जी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और आजकल मीडिया का दौर है, ये नहीं है कि हुकूमत किसी एक कम्युनिटी के साथ या किसी एक तबके के साथ को बात करेगी तो दूसरों को पता नहीं चलेगा। ये यहीं से पता चलता है कि
وہ تبعیض اور یہ کہ بعض کو یعنی حقوق دینا اور بعض کو نہیں. ہم تو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، اور ان جو مسیح برادری کے ساتھ ظلم ہوا ان کی بھی بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ عباس ٹاؤن اور اسی طرح کوئٹہ میں اور جہاں جہاں بھی بے گناہ مارے گئے ہیں، جب آپ لوگ ان کا اعلان کرتے ہیں کوئی امدادی رقم کا یا کچھ دیت کا، تو وہ ان کو پہنچنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جس طرح سے ابھی یہ ہو رہا ہے، چونکہ اس میں وہ باہر کی حکومتوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے پھر جلد بازی وہ کرتے ہیں یہ سلسلہ. تو بڑی اچھی بات ہے. تو عباس ٹاؤن اور وہاں کے مظلوموں کی داد رسی جو ہے وہ بھی ضروری ہونی چاہیے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن، اور سعید سرکار کو بھی السلام علیکم. جی ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں، بہت ہی پیاری گفتگو ہے، لیکن میرے چند سوالات ہیں آپ سے سرکار. جی بسم اللہ. آپ اپنا نام بتا دیں بھائی. میرا نام سید علی جان شاہ ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میرے چند سوالات ہیں سرکار آپ سے. جی فرمائیے. پہلی تو چیز ہے کہ یہ قانون کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، بے شک کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ ان پہ قابو نہیں پا سکتی، یا حکومت ان کی پشت پرائی کر رہی ہے. ان دونوں باتوں میں سے جو بھی ہو، اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر اس ظلم سے بچنے کا کیا لائے عمل ہوگا؟ یا حکومت اگر اتنی کمزور ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، یا وہ خود پشت پناہی کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے قوم کا، روحانی لیڈر جو ہوتا ہے، وہ قوم کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے. اور جب اس کی روحانی اولاد پہ اتنا ظلم ہو رہا ہو تو اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کا تحفظ دینے کا اس کے حق ہے، اس کا تحفظ دینا یا نہیں ہے؟ اگر حق ہے تو پھر وہ کیسے تحفظ ہو رہا ہے پاکستان میں آج؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ چاہے عیسائی برادری سے ہو یا شیعہ سے ہو یا سنی سے، یہ کسی شیعہ، سنی، عیسائی، ہندو یا کسی سکھ بھائی کا یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو جو انسان انسانیت کو سمجھتے ہیں ان کا کیا فرض ہے؟ اور تیسرا یہ کہ جیسے حکم ہے کہ جیسے تم کو انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا، تم بھی ان کو ایسے ہی نکال باہر کرو. تو یہ آرڈر جس کے لیے ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے؟ اس کو کرنا چاہیے، اور یہ اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی فساد پھیلائے زمین میں تو بڑھ کر ان کو روکو، اگر نہیں وہ رکتے تو ان سے قتال بھی کرو. یہ بھی حکم قرآن کا ہے. اگر یہ حکم موجود رہے تو پھر پاکستان کے جو درد دل یا انسانیت کو سمجھنے والے انسان ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں قوم کا، وہ خاموش کیوں ہیں؟ شکریہ جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت اچھے اور بنیادی سوال جو ہیں شاہ صاحب نے اٹھائے ہیں. تو اس میں جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ یا تو یہ کمزور ہے حکومت یا یہ دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے یہ دونوں ہی ہیں چیزیں. وہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے بھی ہیں بعض حکومتی اہلکار یا بعض صوبوں میں، اور ظاہر ہے کہ حکومت مضبوط تبھی ہوتی ہے جب وہ اس کی چاروں صوبوں میں ایک ہی پارٹی کی اور ایک ہی نظریے والوں کی حکومت ہو. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو وفاق سے ایک ہوتا ہے قانون، اور اس پر پھر وہ صوبائی حکومتیں بھی عمل اسی طرح کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پر مختلف حکومتیں ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، اور وہ واقعاً ایسے دہشت گردوں کے ساتھ ملے بھی ہوئے ہیں، ان کو تحفظ بھی دے رہے ہیں. یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے. واقعاً حکومت کمزور بھی ہے، یہ بھی اپنی جگہ بات. اب تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھی جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا تم بھی ان پر حملہ کر سکتے ہو یا اجازت دی گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ جو بات آئی ہے قرآن مجید میں، یہ کب آئی ہے؟ یہ اس وقت آئی ہے
جب رسول پاک مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں اور مدینہ میں جا کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، تو تب یہ بات آئی ہے، واللہ جب تک مکے میں رہے ہیں مارے کھاتے رہے ہیں اور وہاں پر پتھر کھاتے رہے ہیں اور وہاں پر شہید حضرت عمار یاسر کے والد اور والدہ گرامی یاسر اور سمیہ پہلے شہید اسلام کے وہ ہوئے ہیں، اور حضرت بلال حبشی کے ساتھ جو کیا جو دوسرا، تو یعنی وہ 13 سال جو مشکلات میں رہے ہیں، اس وقت قرآن نے نہیں کہا کہ تم لڑو ان سے اس طرح سے اٹھا لو، چونکہ جب کمزور ہوتی ہے کہ قوم تو وہ پھر اپنا دفاع ہی کر سکتی ہے، اپنے آپ کو بچا ہی سکتی ہے، لیکن جب وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر وہی کام کر سکتے ہیں۔ تو رسول پاک نے جب مدینے میں جا کے حکومت قائم کر لی، اس وقت کہا گیا ہے کہ جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا یا جو تم پر حملہ کرتے ہیں، یہ پکڑو ان کو مارو، اور یہ حکومت کا کام ہے بھائی میرے، یہ حکومت سے کہا گیا۔ رسول پاک چونکہ حکومت کے سربراہ تھے، تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پاکستان میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو حکومتوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں، اس لیے کہ چونکہ وہاں پر پاکستان میں مختلف کمیونٹیز ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اگر اس طرح سے ہو جائے تو پھر تو کشت و کشتار اور خانہ جنگی اور ملک بچتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے بات یہی ہے کہ ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے، ہم نے خود سے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، اور رہ گئی بات یہ کہ جو علماء کرام ہیں، جو روحانی قیادت ہماری ہوتی ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، جو ملک یعنی کسی قوم، قبیلے یا کسی مذہب والوں کا جو قائد ہوتا ہے، تو اس کی یہ اولین فریضہ ہے کہ جب اس نے قیادت سنبھالی ہے یا ان کو اس کی قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو وہ ہر وہ بات یعنی اس کو اپنائیں، کریں جو قوم کے مفاد میں ہو، اور قوم کے جو ہیں مختلف طبقات ان کو ساتھ ملائیں، اور نوجوان جو ہیں جو اصلی ہراول دستہ ہوتا ہے ان کو ساتھ ملائیں، تو تبھی جا کے یہ جو ہے بات منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ کس طرح شامل ہوں گے؟ میں تھوڑا سا مولانا صاحب کو، کیونکہ ہم لاہور کے بہت پرانے رہنے والے ہیں، اور یہ ہمارے جو نواز شریف گروپ ہے، یہ جیسے کہ میں پوری ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا ہوں، یہ انہوں نے خود کروایا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے، ان کو وہ جگہ چاہیے تھی، اور یہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے لاہور میں ایک بھی جو جمع دار ہے یہ ان کے حکم سے بھرتی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب پرابلم یہ ہے، اگر یہ آرام سے ان کو کہتے کہ جی یہ جگہ خالی کر دو، تو ان کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دینے پڑتے تھے۔ انہوں نے یہ فتنہ کیا ہے، اور فتنہ دے کے انہوں نے وہ زمین خالی کرائی ہے، اور زمین خالی کرانے کے بعد ادھر کو ان کا اپنا پروجیکٹ ہوگا جو انہوں نے جاری کرنا ہے۔ یہ سب یہ باتیں ہے کتابی اصول میں، باتیں تو غلط ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، کوئی بھی جو ہے بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، پہلے ہم پولیس سے ڈرتے ہوتے تھے، اب جو ہے کوئی بھی پولیس سے ڈرتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ عجیب ہی ملک ہے کہ جس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں، ہر ایک بندے نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، حکومت والوں نے، تو وہ آپس میں جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ آپس میں مل کے اپوزیشن بھی دوسرے بھی بانٹ لیتے ہیں، تو عوام جو ہے بیچاری نیچے مر رہی ہے، قتل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے پروردگار، کہ ان لوگوں کا احساس نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرایا ہے، آپ دیکھیں گے سال میں 2 سال میں 3 سال میں وہاں پہ کوئی ان کا پروجیکٹ ہوگا، وہ شروع کر دیں گے، اور یہ تمام باتیں بیٹھ جائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ چلے، بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا عمران فضل صاحب۔ اور اس وقت ہم ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے کہ صدر زرداری اور ایرانی صدر نے پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی۔ اور اسی کے ساتھ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شاہ صاحب سے 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی حکومت نے
10 लाख रुपया फी आदमी कमिश्नर के हवाले किया है। आप इंक्वायरी करें कि उन लोगों को मिले या नहीं मिले। भाई अपना नाम बता दीजिए पहले आप। मेरा नाम सजाद है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कार्डिफ से। जज़ाकल्लाह जी। अब तो दूसरी बात ये है कि आपकी जो हुकूमत है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। जो आर्टिकल 248 है आप लिख लें, वो इन्होंने बनाया है कि हम अमीरों को कटारे में नहीं लाएंगे, असेंबली का कोई आदमी भी उसको कटारे में नहीं ला सकते और वो अदालत में नहीं आएगा, सिर्फ बाकी पब्लिक आएगी। तो ये यहाँ से इन्होंने 1973 का जो आइन बनना है शरीयत के मुताबिक उसको खत्म कर दिया है। अब बड़ों के लिए सजा नहीं है, छोटों के लिए। तो इससे पहले जितनी कौमें भी तबाह हुई हैं उनमें ये था, तो वो शरीयत के मुताबिक हुकूमत नहीं है, तो वो किसी का क्या। चलिए मेरे भाई आप ये बताएं कि आप अक़लियतों के हुकूक के बारे में कोई बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है? मैं करूँगा। अक़लियतों के बारे में ये है कि जो ईसाई हैं या जितनी भी अक़लियतें हैं वो सब भी मजहब तो है कि नूह अलैहिस्सलाम पे जो शरीयत आई वो शरीयत चल रही है, उसमें आगे इजाफा हो जाता है। तो ईसाई भी तो वो सब हमारे भाई हैं, तो उनके खिलाफ जो करता है वो गुस्ताखी करने वाला भी बैरूनी साजिश का से मिला हुआ है, और जो जिन्होंने जलाया वो भी मिले। ये सब एजेंट हैं और ये अफरा तफरी जानबूझ के करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई। इस वक्त हमारा यही टॉपिक होना चाहिए, यही पॉइंट होना चाहिए कि हमें जो है मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ भी जुल्म करें, चाहे उसका कोई मज़हब हो, कोई दीन हो। जैसे कि हमारे क़िबला ने बहुत अच्छे वाक़यात हमें बताए हैं, हमारी इस्लामी तालीमात हमें बताई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली इब्न अबी तालिब ने भी ये दर्स नहीं दिया है। और इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, आप भी इसी टॉपिक पर रहें और इसी के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी मैं नॉर्थोड से थॉमस बोल रहा हूँ। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। दोबारा कॉल करें, थोड़ा सा टाइम प्रोग्राम में रह गया, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। जी क़िबला जी, हम बात कर रहे थे हुकूक की। तो अब देखिए कि मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत की ये बात है कि आप जा रहे थे तो देखा कि एक शख्स है जो कि बूढ़ा शख्स है और वो गदाई कर रहा है, मांग रहा है। तो आपने पूछा ये कौन शख्स है ये, तो पता किया गया तो कहा ये एक मसीह आदमी ईसाई है और वो बूढ़ा हो गया तो वो मांग रहा है। तो आपने फरमाया कि जब ये जवान था तो मुआशरे की खिदमत कर रहा था और उससे आप लोग काम ले रहे थे मुआशरे के लिए। अब वो बूढ़ा हो गया है तो अब उसको ज़रूरत है, तो अब उसको भी जो है हुकूमत की तरफ से उसको मिलना चाहिए बेनिफिट। तो आपने फरमाया कि इसकी पेंशन इसको लगाई जाए ताकि ये मांगे ना, और हुकूमत इस्लामी का ये फरीज़ा है कि वो इनके हकूक़ का एहतराम करे। तो लिहाजा ये तो इस्लाम तालीम अब देता है कि तमाम इंसान जो कि उस मुल्क में, उस माशरे में रहते हैं, उनके हकूक़ बराबर होते हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान हमें दिया, फाउंडर थे वो पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा था कि हर शख्स जो है इस मुल्क में रहता है वो पाकिस्तानी है और उसके हकूक़ हैं। और हमारा जो आइन है 1973 का आइन, वो तमाम के हकूक़ की पासदारी करता है। तो लिहाजा किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी को अपने मजहबी अकीदे की वजह से या किसी रंग और नस्ल की वजह से उससे तासुब करे या उसके ख़िलाफ़ जो है वो अक़दाम करे, और इसकी कतन जायज़ नहीं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी मैं नॉर्थोड से थॉमस बोल रहा हूँ। जी जज़ाकल्लाह, बात कीजिए। तो मैं हमेशा ये प्रोग्राम हमेशा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो भी हमारे साथ, मैं क्रिश्चियन हूँ, जो हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है या हमारे जो शिया हजरात हैं हमारे उन भाइयों के साथ हो रहा है, बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए मैं हमेशा जो है ना प्रोग्राम को देखता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है। तो हम तो पीसफुल लोग हैं, हमारा जो है ना मजहब इजाजत नहीं देता कि हम भी हथियार उठाएं। तो हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं, जब भी कोई हमारे साथ ज्यादती करता है हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हमें तालीम दी गई है कि उनके लिए दुआ करें। अपने लिखा बाइबल में कि अपने सताने वालों के लिए दुआ कर, अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर। तो हम तो उनके लिए दुआ करते हैं कि जो भी ये काम करते हैं कि खुदावंद उनको भी अकल दे, उनको भी ईमान की मजबूती दे कि इंसान के साथ किस तरह मोहब्बत करनी है। दूसरी बात ये कि जिस तरह देखें
قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب بھی جتنے بھی پروگرام میں دیکھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پیسفل ہمارا مذہب ہے، لیکن ہمیں پیس کہیں پہ نظر نہیں آتا. پیس ہوتا ہے پروف کر کے دکھائیں کہ ہم پیسفل ہیں. صحیح. تو یہ تو خود آپس میں نہیں پیس رکھتے، شیعہ کو مارتے ہیں، جو بھی ملتا ہے یہ کوئی انسان سے پیار نہیں کرتے. یہ تو صرف جو مولانا ان کے مولانا حضرات بول دیتے ہیں وہی کرتے ہیں. قرآن پاک پہ یہ عمل نہیں کرتے. یہ لوگ جو ہے نا جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ قرآن پاک پہ عمل نہیں کرتے. بھائی یہ لوگ ہم میں سے ہیں بھی نہیں، ہم آپ کو یہ بھی بات بتا کرتے دیں. ہیں. جی بہت شکریہ جی. بائبل میں لکھا کہ جس ملک میں بہت شکریہ، بہت جزاک شکریہ. اللہ. یہ ہمارے بھائی نے جس بات کی طرف پوائنٹ اٹھایا نا کہ بھی یہ پیسفل ہے مذہب ہے اور قرآن یہ تعلیم دیتا ہے تو اس کو ثبوت دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام ہے، رسول پاک کا پیغام ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام قرآن آیا ہے. ظاہر ہے وہ تعلیمات ساری جو ہیں وہ یہی ہیں کہ انسانوں کے حقوق کا احترام کیا جائے، اقلیتوں کا حقوق کا لحاظ کیا جائے. اور ابھی ہم نے قرآن مجید پڑھ کے آپ کو سنایا سورہ مائدہ کی کہ ایک انسان بھی بے گناہ قتل ہو جائے پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن اگر اس پر جو فالور جو دعویٰ رکھتے ہیں اگر اس پر پورے نہ اترتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون نعوذ باللہ خراب ہے یا اسلام میں کوئی نقص ہے یا اس پیغام میں کوئی نقص ہے. اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. یہ جو فالور ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اسلام اور چیز ہے جو تھیوری ہے اور اس پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں. اگر مسلمانوں کا کردار ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اسلام میں کوئی خامی ہے. اور سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تھامس بھائی کہ آپ ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں اور آپ آئے اور آپ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. اور ہم دیکھیں ہمارا ہدایت ٹی وی یا ہم جتنے بھی مومنین ہیں ہر دل دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر کالر نے آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا اسلام سے ہم سمجھتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہیں ہمیں اس مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، تاکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہنوں میں آئے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ اس طرح سے لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. ان کا مذہب اسلام سے یا دینی ہماری جو بھی تعلیمات ہیں کوئی ہماری تعلیمات ایسی نہیں ہیں، یہ ان کا تعلق ہی ہم سے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ جو ایسے کام کروا رہے ہیں یہ کرتے ہیں یہ ملک دشمن ہے، ملک دشمن. یعنی ابھی اس حکومت نے جو کیا امن و امان تو اس کو سے نہیں ہو سکا صحیح، اور لوگوں کی جان مال کے تحفظ میں ناکام ہو گئی. مہنگائی کے مسئلے میں بھی یہ کنٹرول نہیں کر سکی. بہرحال جو جاتے جاتے جو اچھے کاموں میں سے ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ چائنا کے حوالے کی. چلو الحمدللہ امید ہے کہ معاشرے میں اور ادھر اس علاقے میں ترقی ہو جائے گی. اور یہ جو آج ہی معاہدہ اس کو فائنل اور حتمی قرار دیا گیا جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے پورے خطے کے لیے یہ مبارک ہوگا. اور اس سے پاکستان کی جو گیس کی انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گے. یہ بہترین معاہدے ہیں جو یہ حکومت کر کے جا رہی ہے. تو کچھ طاقتیں اور کچھ لوگ ہیں جو مخالف ہیں، اور وہ ان دنوں میں جو یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں زیادہ ہوئی ہیں جی جی اس کی جو بعض تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو ان دنوں میں آ کر یہ اس طرح کی کارروائیاں وہ دہشت گرد ان کے جن کے یہ ایجنٹ ہیں ان کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بہت ہی اچھی آپ نے اور بہت اچھا پوائنٹ ہمیں دیا ہے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی صدر بات کر رہا ہوں عراق سے. جزاک اللہ. بہت شکریہ انیس بھائی. قبلہ بخاری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سلام. اور بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے ٹاپک پہ بحث ہونی چاہیے، کیونکہ مولا کائنات نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں کیا بلکہ وہ ایک امر ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ تمہارے مذہبی بھائی جو ہیں تمہارے مذہبی بھائی ہیں، اور تمہارے جو دوسرے بھائی ہیں جو کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمہارے انسانی بھائی ہیں. بہت خوبصورت انداز ہے یہ، اور ہمارے ائمہ نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت زیادہ ہے. اور حقیقت میں دیکھا یہ جائے، بہت مختصر بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے لیکن
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب میں جب یہ دیکھتا ہوں اپنے صرف ہدایت ٹی وی پہ ہی، جہاں ان لوگوں میں اتنا چیریٹی کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے دوسرے عیسائی مذہب میں اور دوسرے مذاہب میں جب ہم دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اس کا کافی فقدان ہے. ابھی تک ہدایت ٹی وی کے پاس صرف 3265 ہمارے جو ہیں وہ صرف پیسے دے رہے ہیں، باقی ٹوٹل 5000 ہے. دیکھیے اتنا کیوں نہیں ہے، جبکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. بالکل. اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میں آپ کے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. جو بھی پروگرام ہے اس کو دیکھتا ہوں اور بہت ہی خوش آئین بات ہے جو اس قسم کے اچھے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور بہت اچھا میسج بھی ہم سب کو یہ دے کے گئے ہیں اور تمام مومنین کو، بلکہ مسلمانوں کو، کیونکہ اب ہماری جو ڈونیشن میں یہ 3000 جو ہماری یہ نظر آ رہی ہے، اس میں ہمارے اہل سنت بہن بھی شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں تو ہم تمام مومنین کا یہ فرض ہے، ہدایت ٹی وی ہماری آواز ہے، ہم سب کی آواز ہے. اگر یہ ٹی وی ہے تو آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، جس مذہب سے تعلق، کوئی بھی ہمارے یہاں کال کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں روکتے. یہ آپ کی آواز ہے اور اگر اس آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ڈونیشن دینی ہوگی. بہت اچھا میسج انیس حیدر بھائی آپ نے کال کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جی میں آپ کو واقعہ بتاؤں انصاف کی بات. جی. یعنی خود مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کی زرہ جو ہے وہ گر گئی جنگ صفین کے موقع پر، تو وہ کسی یہودی نے اٹھا لی اور آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ بھئی یہ زرہ تو میری ہے. جی. لہٰذا وہ مقدمہ عدالت میں پہنچا اور قاضی جو تھے انہوں نے کہا جی حالانکہ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے اپنے دور کی بات ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ گواہ لے کے آئیں. تو آپ نے گواہ پیش کیے، امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ کے غلام کمبر آئے. جی. تو قاضی نے یہ کہہ دیا کہ یا امیر المومنین، آپ بہرحال جو گواہ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے بیٹے ہیں اور ایک آپ کے غلام ہیں. انہوں نے ان کی گواہی کو اس طرح سے قبول نہ کیا. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایک قانون جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. یہی بات وہ جو زرہ جس نے لی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہ زرہ تو انہی کی ہے. جی. تو بعد میں وہ متاثر ہوا کہ اسلام کا یہ نظام اور سسٹم کے وقت کا جو حکمران ہے اس کی چیز ہے، اور اس نے پھر بعد میں بتایا کہ ہاں جی آپ کے خاکستری رنگ کے اونٹ سے وہ گری تھی زرہ آپ کی اور میں نے لے لی تھی وہ، اور یہ آپ کی ہی زرہ ہے. جی. تو وہ مسلمان ہو گیا. تو یعنی انصاف بھی کیا ہے انہوں نے، کر کے دکھایا ہے. اور جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے رسول پاک کی ذات ہو یا حضرت علی علیہ السلام کی یا دوسرے جو ہمارے عادل حکمران گزرے ہیں، تو ہمیں ان کی مثالیں جو ہیں اپنانی ہیں، اور جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ دشمنی کرو اور انصاف نہ کرو. فرمایا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت کرو اور یہی تقوی کے نزدیک ہے. لہذا عدالت اور انصاف کرنا جو ہے وہ جو حکومتوں کا بھی کام ہے، اور اسی طرح ہر انسان کو اور ہر کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، کچھ منٹ رہ گئے ہیں، اگر دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں تو کر لیں. اور بہت مختصر ٹائم رہ گیا ہے پروگرام میں، اور تمام ناظرین کا جنہوں نے بھی کال کیا ان سب کا بھی بے انتہا شکریہ. اور ہمارا مقصد اور اس وقت یہ پروگرام یا یہ ٹاپک رکھنے کا یہ تھا کہ مذہب اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. کیا ہمارے مذہب میں یہ صحیح ہے کہ کسی کے خلاف جو ہے وہ ظلم کیا جائے، چاہے وہ جو بھی ہو. ابھی ہم مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ابھی شیعہ سننے کی بات تو کافی دور چلی گئی ہے. یہ جو شیعہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم جو لے کے بیٹھے ہیں وہ انسانیت کے لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. جی قبلہ، میں چاہوں گی کہ آپ اور کچھ بیان کرنا چاہیں. میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ظاہر ہے ان کے مخالف جو تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھا. تو اس نے اسی طرح، چونکہ دہشت گردی شروع ادھر سے ہی ہوئی ہے، کہ اس نے
ایسے لوگوں کو مقرر کیا تھا. بسر بن ارتاد ایک شخص ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو علاقے حضرت علی کے ہیں ان میں راتوں کو وہ شب خون مارتا تھا اور لوگوں کو لوٹ لیتا تھا اور یعنی قتل و غارت کرتا تھا. تو ایسے میں یعنی ایک ایسے علاقے میں جہاں مسلمان خواتین کو بھی لوٹا گیا اور ایک جو غیر مسلم خاتون تھی اس کو بھی زیور اتارے گئے, اس کے پاؤں سے وہ پازیب وغیرہ وہ زیور اتار کے لے کے گئے اور وہ عورتیں جو ہیں روتی رہیں, التماس کرتی رہیں. تو اس وقت امام نے جو پھر ان کا بدلہ لینے کے لیے اور وہ لشکر وغیرہ ترتیب دینے کے لیے تو آپ نے فرمایا اس وقت کہ یہ جو ایک غیر مسلمان عورت کے زیور اتارے گئے اور دہشت گردی کا بازار گرم کیا گیا یہ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سن کر ایک مسلمان وہ اس صدمے سے مر جائے تو کوئی یعنی بڑی بات نہیں ہے. تو یعنی خود مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو حکومت عادلانہ قائم کی اور اس عدالت کی وجہ سے ہی ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا اور ان لوگوں نے دہشت کی کارروائیاں کی تو اس سے اگر ایک مسلمان اس تعصب سے اور صدمے سے مر جائے تو اس کی ملامت نہیں کی جائے گی اور یہ میری نظر میں فرماتے ہیں یہ سزاوار ہے. تو انصاف کا بول بالا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکمران ہی کر سکتے ہیں. پہلی ڈیوٹی تو انہی کی ہیں کیونکہ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے, جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے اور یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کو حکومت ملی فلاں زمین کے علاقے میں تو آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا اور لوگوں کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت کرنا حکومت کا اولین ذمہ داری ہے. اور یہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ بیشتر جو ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں خصوصاً جو مسیح برادری کے ساتھ وہ پنجاب میں ہوئے ہیں. تو یعنی وہ شور بڑے مچاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بڑا اچھا انتظام کیا پنجاب میں. تو یہ جو کام ہوئے ہیں یہ وہ شہباز شریف صاحب کے شہر میں لاہور میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے پولیس بنا دی, ایلیٹ فورس بنا دی, اسپیشل فورس بنا دی. یہ کیسی اسپیشل فورسیں ہیں کہ جو دیکھتی رہیں تماشا دیکھتے رہی ہیں کہ پہلے گھر خالی کرا لیے پوری بستی کا, جی جانی نقصان نہیں ہوا کہ گھر خالی کرا لیے تھے اور اب کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک ایک کر کے گھروں کو جلا رہے ہیں اور وہ پولیس والے دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں 2 ڈویژن کے قریب وہاں پولیس تھی اور وہ پولیس کا کام کیا ہے وہاں پر کھڑے رہنا اور دیکھتے رہنا تماشا. اور لہٰذا یہ انتظام صحیح نہیں کر سکے اور یہ خداوند عالم بھی ان کو پوچھے گا اور عوام بھی ان کو پوچھے گی. اور ابھی چند ہفتوں کی بات ہے اور ابھی پاکستانی قوم کے ہاتھ میں یہ بات کہ وہ ایسے لوگوں کو دوبارہ منتخب نہ کریں کہ جو اپنی انتظامی صلاحیتوں میں فیل ہو چکے ہیں, انسانی ہمدردی بھی ان میں نہیں ہے اور پھر وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ انصاف دے سکیں. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور وہی بات ہے ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج ہمارا مقصد جو تھا پروگرام کرنے کا وہ یہی تھا کہ اقلیتوں کے حقوق بیان کریں. جیسا کہ دیکھا کہ قبلہ نے کتنے خوبصورت انداز میں تمام واقعات تو بے شمار ہوں گے لیکن بہت ہی آپ نے چند واقعات ہمارے سامنے سنائے تاکہ کچھ اثر ہو سکے. بے حسی اتنی ہو چکی ہے کہ ہر بات سنتے ہیں, ہر بات بیان کی جاتی ہے, قرآن کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے, احادیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے, لیکن بے حسی اس قدر ہو چکی ہے کہ اثر نہیں ہو رہا ہے. دعا کرے رب العزت سے کہ پروردگار عالم یہ تمام تعلیمات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا, کسی انسان پر بے جا ظلم نہ کرنا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس آخری کال کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ دنیا کے لیے اس طرح سے کام کرو جیسے ہمیشہ تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل ہی تم مر جاؤ گے. تو اس کال کے ساتھ یہی میسج ہے, ایسے کام کریں, دنیا میں بھی ایسے رہیں اور آخرت کی بھی تیاری کریں. نہیں پتہ کب یہ سانسیں رک جائیں, کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں. کبھی بھی اسلام تو کبھی اپنی زبان سے, یہ جو زبان ہے اس سے منع کرتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ, تو پھر ہاتھوں سے گھر جلانا اور ختم کر دینا, جانیں ختم کر دینا, چاہے وہ شیعہ کی ہو, چاہے وہ مسیح برادری کی ہو, چاہے وہ انسان کی ہو. ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کریں. اور آخر میں یہی کہیں گے کہ ہدایت ٹی وی جو آپ کی آواز ہے, آپ کی آواز ساری دنیا میں پہنچا رہا ہے, ہماری آواز ساری دنیا میں پہنچا رہا ہے. اس امام زمانہ کے چراغ کو جلانے کے لیے 14 پاؤنڈ فقط درکار ہے.
कोशिश करें। जो अभी तक बहन भाई नहीं बन सकते, हमें उम्मीद है कि आपको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा होगा, बस कहीं ना कहीं शैतान आपको रोक देता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप आगे बढ़िए और इस चैनल को इमाम ज़माना के चिराग को रोशन कराने के लिए हमारी मदद कीजिए और इसका सिला ज़रूर हमारे वक्त के इमाम आपको देंगे। इसी के साथ अपनी बहन, अपनी बेटी उज़्मा अली जाफरी और हमारे क़िबला सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।